وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے احسان جتایا۔ میں حیران ہوں کہ اللہ تو بہت شان والے ہیں، بہت حلم اور بزرگی والے ہیں، وہ احسان کیسے جتا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ احسان جتا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی کتابوں کو دیکھا، تورات، انجیل، زبور کو دیکھا، لیکن کہیں احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے اتنی نعمتوں کو پیدا کیا، شجر و حجر، سمندروں، شمس و قمر کو پیدا کیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ ضروریات زندگی کو پیدا کیا، پہننے کے لیے کپڑا، پینے کے لیے میٹھا پانی، رہنے کے لیے مکان، بولنے کے لیے زبان، ناک، آنکھیں، کان، سوچنے کے لیے عقل دی، ہاتھ کمانے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے دیے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت اور فضیلت دی، نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، ابراہیم کو آگ سے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، موسیٰ کو دریا سے، عیسیٰ کو جیل سے بچایا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے ملا دیا، احسان نہیں جتایا۔ دنیا میں ذرات کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے قدموں پر رکھ دیا، احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جھولی میں دے رہا ہوں۔ جو چیز اللہ کے خزانوں میں بھی ایک تھی وہ بھی اللہ نے دے دی، تو اللہ احسان کیسے نہ جتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کا امتی ہونے کی دعا کی کہ ہمیں اس نبی کا امتی ہی بنا دے، لیکن اے لوگو، اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ہی اس نبی کا، ہمیں وہ نبی بھی عطا کیا اور اس نبی کا امتی بھی بنا دیا، اور آج ہم لوگ اور ایسی نعمت کو ہم جھٹلا رہے ہیں جس کو پیدا کر کے، جس کو ہم لوگوں میں بھیج کے، ہمارا نبی بنا کے اللہ تعالیٰ جن احسان جتا رہے ہیں، تو ان کے احسان کا حق ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے پس پشت ڈال کر، ان کے طریقوں کی، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے حکموں کو توڑ کر، تو یہ تو کسی کے احسان کا حق نہ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نبی کے طریقے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کر چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کافر نے پوچھا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تمہاری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہے، حالانکہ تم اور کام بھی کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، رفع حاجت بھی کرتے ہو، تو ہر کام عبادت کیسے ہو گیا؟ تو جواب سنیے کہ ہمارا ہر کام عبادت اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، تو ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو کتنا آسان رستہ ہے کہ عام زندگی کے معمولات زندگی کے جو کام ہیں، ان کاموں کو صرف اس طریقے پر لے کر جانا ہے جو نبی نے بتایا ہے، تو ہمارا ہر کام بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ٹوٹی پھوٹی جو محنت ہے اس کو بھی قبول کرے، اور جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے۔ تو نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔